السلام علیکم میرے پیارے بچوں، میں شگفتہ واحد فیض ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں ایک اردو ٹیچر کی حیثیت سے کام کرتی ہوں۔ تو آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے جاگو جگاؤ۔ تو اس کے بارے میں آپ کو میں تھوڑی سی تشریح سمجھاؤں گی ادھر۔ تو یہاں پر جس شاعر نے یہ نظم لکھی ہے جاگو جگاؤ، اس کا نام شفیع الدین نیر ہے۔ وہ ہمیں بہت ساری مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بچے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا، جو لاپرواہ ہے اپنی زندگی میں، جو غفلت میں پڑا ہوا ہے، جو کام کرنے سے جی چراتے ہیں، جو کاہل ہے، کام چور ہے، اور جو زندگی سے ہار چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، ان کو وہ نصیحت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت ساری مثالوں کے ذریعے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آگے بڑھنا ہی زندگی ہے، اسی میں ان کی بھلائی ہے۔ تو پہلا جو ہے اس کو کہتے ہیں بند۔ پہلا بند جو ہے نظم کا، یہ پہلا بند جو ہے اس کو مسدس بھی کہتے ہیں۔ جاگو 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 پیارے، جاگو دنیا والے سارے، دیکھو سورج چاند ستارے کرتے ہیں سب تم کو اشارے۔ یہاں پہ کہتے ہیں شاعر کہ اے میرے دوستو، ساری دنیا جاگ چکی ہے، تم ابھی بھی سوئے ہوئے ہو۔ دیکھو سورج چاند ستارے جو ہے، جو اپنے اپنے وقت پر، مقررہ وقت پر نکلتے ہیں۔ اگر سورج نہیں نکلے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے کہ سورج کیوں، اگر یہ اپنے وقت پر نکلتا ہے تو ہم کیوں نہیں اپنے وقت پر صبح سویرے جاگ جائیں گے۔ تو سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی اپنے اپنے مقررہ وقت پر نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے ہی رکھی ہیں۔ تو یہ جب نکلتے ہیں صبح سویرے اپنے اپنے ٹائم پر، تو ہمیں یہ اشارہ کرتے ہیں کہ تم بھی غفلت سے باز آ جاؤ، لاپرواہی سے باز آ جاؤ، اور سب کو جگاؤ اور خود بھی جاگو۔ پھر دوسرے بند میں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو بیکاری کا رونا، جو لوگ بیکاری کا رونا روتے ہیں، کاہل جو ہوتے ہیں، جو ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ میں بیکار ہوں، کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو ان کے لیے شاعر کہتا ہے کہ آنسوں سے جو منہ دھوتا ہے، مطلب جو ہر وقت روتا بسورتا ہے، تو ان کے لیے ایک کہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے کہ تکیا اور بچھونے کے سہارے کیوں رہتے ہو، یہ رونا دھونا چھوڑ دو، بیکاری کا رونا چھوڑ دو، آنسوں سے کب تک اپنے چہرے کو بھگو گے، اس لیے اٹھو اور سب کو جگاؤ۔ پھر تیسرے بند میں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ ہر وقت کوشش کرتے رہو اور اپنے بل پر آگے بڑھتے رہو، دوسروں پر ڈیپینڈ مت رہو، بلکہ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ، تبھی آگے بڑھو گے، تبھی زندگی میں کچھ حاصل کرو گے۔ صرف خدا کا نام لے لو اور اسی سے ڈرو، اور حق کی خاطر اپنا حق چھوڑو، نہ کسی کا لے لو، بلکہ حق کی خاطر ہی اپنی زندگی گزارو، اور دنیا میں ایسا کام کر لو کہ سب تعریف کرے کہ نہیں، یہ اس لائق ہے۔ پھر پانچویں بند میں شاعر کہتا ہے کہ الفت کی بارش برساؤ، نفرت کی یہ آگ بجھاؤ، ہر طرف محبت ہی محبت پھیلاؤ، ہر طرف محبت پھیلاؤ، ہر انسان کے دلوں میں اپنی محبت بھر دو دوسروں کے لیے، اور یہ نفرت جو ہے، اس کی آگ جو ہے پھیلی ہوئی ہے دلوں میں، ہر ایک کے دلوں میں، وہ ختم کر دو، اور چاروں طرف ایسا گیت، وہ گیت مطلب گاؤ جو محبت کے ہو، اور ہر گھر تک یہی پیغام پہنچاؤ کہ آپس میں بھائی چارہ رکھو، آپس میں امن و امان قائم رکھو، اور یہ جھگڑا جو ہے، فتنہ فساد جو ہے، ان سب کو ختم کر دو، ایک مطلب بائی کی طرح رہو، جو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ فتنہ فساد نہیں ہونا چاہیے، جو لڑائی گالی گلوچ، ان سب سے دور رہو، ان سب کو ختم کر دو، بلکہ اپنی زندگی جو ہے خوشحالی سے گزارو، محبت سے گزارو۔ سب ہمت ہاروں کو اٹھاؤ، قسمت کے ماروں کو اٹھاؤ، جو ہمت ہار چکے ہیں اپنی زندگی سے، جو اپنی زندگی سے ناامید ہو چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ میری قسمت خراب ہے، ان سب کو پھر سے
से उठने की तलकीन कर दो, नसीहत करो, और जो कौम में बेकार पड़े हुए हैं उनको भी उठाओ और आगे बढ़ने की तलकीन करो उनको, और नसीहत करो। जो बेबस है, जो बेचारे हैं, उनको भी आगे बढ़ने की तलकीन करो, और खुद भी उठो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, और उनको भी। और बेकार बैठने से कुछ नहीं होगा, हाथ पर हाथ रखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो इंसान खुद मेहनत व मशक्क़त करता है, अल्लाह ताला भी उन लोगों की ही मदद करता है। और दूसरों पर डिपेंड मत रहो। तो नीर का ये यानी शायर, ये यहाँ पे शफीद नीर जो है, यहाँ पर लास्ट वाले मिसरे में शायर ने अपना मुख्तसर सा नाम दिया है, तो इसको कहते हैं तखल्लुस। तो वो शायर कहता है, नीर का ये नगमा गाओ, जागो जागो सबका जगाओ। तो इस तरह से शायर ये समझाना चाहता है कि ये नगमा जो है हर एक को सुनाओ और खुद भी इस पर अमल कर दो, यानी कि जागो जागो खुद भी और दूसरों को भी जगाओ। बाकी वसलाम।